بار بار وہیں سے ہی ڈائریکشن مل رہی تھی کہ آپ ضمانت کے لیے اپلائی نہ کرو. ڈکی بولے میری بیل نہ کرو, ہائی کورٹ میں نہ جاؤ. سب سے زیادہ سختی کس پہ کی جا رہی تھی؟ ڈکی پہ, ڈکی کی بیوی پہ. اسے بار بار بلایا جا رہا تھا. انہوں نے 12 بجے ڈکی کو پیش کرنا تھا اور انہوں نے 9 بجے ایک لوکل جو ویگن ہوتی ہے اس کے اندر پیش کیا. ڈکی نے ڈے 1 سے لے کر جتنی بھی پیشیاں ہوئیں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ڈکی کب رہا ہوگا؟ ڈکی بھائی کی گرفتاری سے کب جان چھوٹے گی؟ اور ڈکی بھائی پہ اتنی سختیاں کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ان کو کسی اسپیشل سیل میں رکھا گیا ہے؟ اور ڈکی خود کیوں یہ بول رہا ہے کہ جی آپ نے ہائی کورٹ جا کے میری ضمانت نہیں کروانی؟ اس کے گھر والے کیوں بول رہے ہیں کہ ڈکی کی ضمانت نہ کرواؤ؟ اس ٹائم پہ بڑے انٹرسٹنگ کچھ کوسچنز ہیں جو ہمارے دماغ میں چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ NCCI کی ہم لوگ بات کریں تو میکسیمم لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جو سینئر لیڈرشپ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ جونیئر کچھ لوگ بھی ہیں, تقریباً 22 ممبر ہیں. خبر آ رہی ہے کہ جن کو گرفتار کر دیا گیا ہے, جن سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کرپشن کے سارے میٹر چل رہے ہیں. ان سب چیزوں پہ آج آپ لوگوں کو ہم لوگ گائیڈ کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ڈکی ابھی تک باہر نہیں آیا, اور باقی جو یوٹیوبرز ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صاحب. شعیب صاحب بتائیے گا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیں, پھر میں جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہوگی پھر میں وہ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈکی کا جو کیس ہے کافی کمپلیکیٹڈ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈکی کے وکلا جو ہے وہ سست رہے ہیں یا ان کو روکا گیا ہے, یا مجھے تو یہ لگ رہا ہے روکا گیا ہے. جو ہائی لیول کے وکیل ہیں جو ہے نا, اطلاعات کے جو ہمارا ذرائع ہے ان کو, ہمیں تو یہ سننے کو ملا ہے کہ جناب انہوں نے وکیل کے ذریعے 1.5 کروڑ روپے کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے NCCA کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے پاس گئی ہے, پیمنٹ جو ہے ان کے پاس گئی ہے, اور بار بار وہیں سے ہی ڈائریکشن مل رہی تھی کہ آپ ضمانت کے لیے اپلائی نہ کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں بھی کوئی چیزیں ایویڈنس ملا تھا جس میں ہمیں بھی یہ چیز سننے کو ملی تھی کہ ڈکی خود کہہ رہا ہے کہ میری بیل اپلائی نہ کرو. سر وکلا نے خود وکلا تک نے پریس کانفرنس میں بولا ہے جی کہ ڈکی بولے میری بیل نہ کرو, ہائی کورٹ میں نہ جاؤ. اس کی اور ایک دفعہ یاد ہے ڈکی نے خود یہ بات بولی تھی جج صاحب کو کہ جج صاحب ریمانڈ دینا, ریمانڈ دو, مجھے رہائی نہ دو, مجھے رہائی نہ دو. بالکل بالکل یہی بات ہوئی تھی. ایسی ہے نا. اب ہاں جی, اب کیونکہ یہ ایک بچہ ڈکی جو ہے وہ اس طرح کا بچہ ہے, اس نے آج تک اس طرح کی کوئی سختیاں برداشت ہی نہیں کی. بالکل ایسی. اب جب یہ جیل میں بیٹھا ہوگا تو اس سے جو مرضی باتیں منوا لو, مان جائے گا. 1.5 کروڑ روپے تو دے چکا ہے, باقی پیسے بھی اس نے دینے تھے. فیملی بھی اسی وجہ سے وہ نہیں کر رہی تھی کیونکہ ان کو پتا, ان کو یہی چیز سمجھ آ رہی تھی کہ یار ہم نے پیسے دے دیے, معاملات ہمارے کلیئر ہو جائیں گے. بالکل. لیکن وہاں پر ڈکی کو کوئی چیز ایسی نہیں دی گئی, پیسے لے لیے گئے, پیسے بھی لے لیے گئے, کوئی سہولت بھی نہیں دی گئی, اس کو کیس کو بھی لمبا لٹکایا جا رہا تھا. تو پھر یہاں سے مسئلہ جو ہے نا وہ بگڑا ہے. اچھا, آپ کو میں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ جو ایم آئی کا کیس تھا وہ اس وجہ سے کیس تھا, جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان کے وہ بار بار کہتے تھے ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس. اب جو ملٹری انٹیلیجنس تھی بھائی, آپ ان کو بار بار کیوں وہ کر رہے ہو؟ جب ان کو ایسا فیل ہوا کہ یار یہ ہمارا نام لے کر آگے گرفتاریاں ڈال رہا ہے, ہم نے کوئی ڈائریکشن ہی نہیں دی. ٹھیک ہے, ہمیں ہر ایک چیز کا پتہ تو ہے. یہ جہاں پہ جاتے تھے وہاں پہ جا کے بولتے تھے جی میرے ساتھ یہ ICI کا بندہ ہے, یہ میرے ساتھ MI کا بندہ ہے, نامعلوم بندے کھڑے کر کے شلوار قمیض میں سادہ میں بولتے یہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے بندے. ریڈ تو کرتے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے, جب ریڈ کرتے تھے تو ریڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوریجنل ریڈ ہوتی تھی, اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کھڑے کر دیے جاتے تھے وہ اس وجہ سے کھڑے کر دیے جاتے تھے تاکہ اگلے بندے کے اوپر پریشر بلڈ ہو کہ یہ ISI کا, یہ فلاں ایجنسی کا, یہ فلاں ایجنسی کا, ان کے نام استعمال کرتے رہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, MI کو تو ہر چیز کا پتہ تھا کہ یہ یوٹیوبر فلاں کو اٹھایا, یہ فلاں بندے کو اٹھایا, فلاں بندے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا نام استعمال کر کے مال بٹورا جا رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا مجھے ایک بات بولیں, 22 بندوں کی گرفتاری اب تک ہو چکی ہے. سر بہت بڑا نمبر ہے, اور ایک ڈپارٹمنٹ سے 22 بندے گرفتار ہونے کا مقصد کیا ہے کہ پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ انوالو ہے کہیں نہ کہیں. عثمان صاحب, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, ان کے اوپر کوئی ڈگر کا بندہ نہیں تھا. آل اینڈ آل لگے رہے, جس کو دل کیا اٹھا لیا. ایک جو ہے وہ سب انسپیکٹر عثمان اس کا نام ہے, اس بندے نے اسلام آباد اور راول پنڈی میں کال سینٹرز کی مد میں بڑا پیسہ بٹورا ہے لوگوں سے, اور منتلیاں لگی رہی ہیں. بالکل ایسی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک سب انسپیکٹر یہ کام کر رہا ہے تو اس سے اوپر لیول کے کتنا کرپشن ہو رہی ہو. بالکل ایسی ہے.
اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا, پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, لگے رہیے. اچھا اب ڈکی کی ہم لوگ بات کریں تو ڈکی کو تو اس لیے اس پہ سختیاں کی گئی تھی کہ پیسے دے, اس لیے اس کو چھوڑا بھی نہیں جا رہا تھا. اب کیا ڈکی کو ریلیف مل جائے گا, ڈو یو تھنک؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اب انویسٹیگیشن آفیسر پہ, ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح معاملے کو لے کر چلتے ہیں. اگر وہی چیز ہوتی رہی تو پھر کیس اور لٹکتے رہیں گے. مجھے نہیں لگتا, ویسے مجھے اب فیل ہو رہا ہے کہ جو ہے نا یہ ریلیف مل جائے گا. اچھا سب سے زیادہ سختی کس پہ کی جا رہی تھی؟ ڈکی پہ, ڈکی کی بیوی پہ, اسے بار بار بلایا جا رہا تھا. آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھو تو جو باقی یوٹیوبر تھے ان پہ سختی نہیں تھی, وہ پیش بھی نہیں ہوئے. تو سر اس کا مطلب کیا تھا کہ باقیوں سے بھی کیا پیسے لیے جا چکے ہیں؟ مجھے اس دن ہی تھوڑا سا جو ہے نا وہ شک ہوا کہ جب انہوں نے 12 بجے ڈکی کو پیش کرنا تھا اور انہوں نے 9 بجے ایک لوکل جو ویگن ہوتی ہے اس کے اندر پیش کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. آپ میڈیا کے سامنے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں سامنے لا رہے؟ ڈکی نے ڈے 1 سے لے کر جتنی بھی پیشیاں ہوئیں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا. ایک لفظ, ایک فرسٹ پہ اس نے وکٹری کا سائن بنایا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے, ٹھیک ہے. بعد میں تو اس کو جب جیسے جیسے سمجھایا گیا خبردار منہ کھولا, اس نے تو کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی. اب آپ کہیں کہ کیا کسی اور سے بھی ڈیل ہے؟ جس ایجنسی نے اب ان کو اٹھایا ہے نا وہ ساری ڈیلیں ڈولیں ساری باہر آ جائیں گی. اچھا جیسے یہ ابھی 20 سے 22 گرفتاریاں ہوئی ہیں نا, یہ سب کچھ باہر آنا ہے. ہاں ساری چیزیں باہر آ جائیں. ہاں جی. اچھا یہ اتنے اپنے کیریئر ظاہری بات ہے, کسی کا 30 سال تھا, کسی کا 25 سال تھا, کسی کے 20 سال ہو گئے تھے, یہ تب تک اتنا کرپشن کرتے رہے یار, پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. دھندا ہے پر گندا ہے. ہاؤ از پاسبل کہ اتنی بڑی کرپشن کرنا, پھر اس پیسے کو چھپانا, اور یہی ایجنسیز کے لوگ ہوتے تھے سارا کچھ کر رہے ہیں. اور پوڈ کاسٹ میں کیا بول رہے تھے, ڈکی بے شرم, ڈکی فلانا. مقصد کیا تھا؟ پیسہ, صرف اور صرف پیسہ. کیا ہمارا ایمان پیسے پہ بک جائے گا؟ دیکھیں انہوں نے سب سے پہلی سٹوری یہ ڈالی کہ یوتھ جو ہے, یہ یوتھ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ گمراہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لوگ ان کے ولاگز دیکھتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک لوگ ایجوکیشن سے باہر ہو رہے ہیں اور شارٹ کٹ کے چکر میں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. پھر انہوں نے ایسے اس کو ٹریٹ کیا جیسے ایک دہشت گرد. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیز, یہ ساری جو اس کے گرد جو ہے دائرہ جو تنگ کیا جا رہا تھا, یہی وجہ تھی. اور کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے, دائرہ تنگ ہو ہی اس لیے رہا تھا, پیسے کے لیے ہو رہا تھا. اچھا اب ڈکی کی پیشی ہوگی, اروپ کی پیشی ہوگی. مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے یہ فیل آ رہی ہے ڈکی کے لیے اچھی خبریں آ جائیں گی, بٹ ابھی تک ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ اب تو بندے بھی پکڑے گئے. سر اس بات کا مجھے جواب چاہیے. دیکھیں ابھی تک ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ جب سرفراز چودھری پکڑ گیا, بانڈا پھوٹ گیا, سارا کچھ ہو گیا, ڈکی ابھی تک ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ اب یہ جائیں گے. سر کب جائیں گے؟ اب جائیں گے, بس 1-2 دن لگ جائیں گے ان کو. تو کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ آج بھی جا سکتے تھے, آج منڈے میرا خیال ہے, آج نہیں جا سکتے تھے کیا؟ بالکل جا سکتے. تو یہ کیوں اب کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیں ابھی آپ فیاض رامے صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے شاید بزی تھے, کام ابھی بہت ٹائم ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. تو میں بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پروسیڈ کر دیا تھا, لیکن کوئی انفارمیشن نہیں ہے ہمارے پاس, ابھی تک پروسیڈ نہیں کیا. وہ اگر پروسیڈ کرتے تو میں سمجھتا کہ ان کا کوئی ولاگ شلاگ اپلوڈ ہوتا, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. شاید کل بات کریں گے, دیکھیں گے کہ بھئی کہاں تک معاملات ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن مجھے یہاں پہ نا کچھ مزید ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں کہ ڈکی ہائی کورٹ کیوں نہیں جا رہا. اب اس کو ڈائریکشن کون دے رہا ہے؟ جب پہلے جو لوگ ڈائریکشن دے رہے تھے وہ تو سارے جیلوں میں, وہ سارے پکڑے گئے, لیکن اب مزید کون بندہ اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے؟ اور مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو لالا رخ صاحبہ ہیں جنہوں نے ڈکی کے لیے پیشن گوئی کی تھی, جو کہ کچھ غلط ثابت ہو گئی تھی, انہوں نے کہا جی ڈکی 3 دن میں باہر واپس آ جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا یہ 3 دن میں باہر ہے. اور جو جس طریقے سے یہ پریڈکشن کر رہی ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. عثمان صاحب بوڑھی گھوڑی لال لگام, اور اس کا کام ہے کہ ابھی جا کے قبروں کے ڈیزائن پسند کرے, یہ چیک کرے کہ بھئی قبریں مجھے کون سی سوٹ کرتی ہیں. خدا کی بندی, تجھے ٹکے کا پتہ نہیں ہے, پاکستان کے لا کا تجھے پتہ ہوتا تو تجھے بات ہی نہ کر رہی ہوتی. بس وہ تو کہہ رہی ڈکی 3 دن میں باہر 3 دن میں کیسے باہر آ سکتا ہے نا؟ کیا ڈکی کو کیا پتہ جج صاحب دے دیں اس کو؟ سر نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ اس کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے. سر اسٹیٹ میں تو پہلے کرپٹ لوگ تھے نا, وہ کرپٹ لوگ تو چلے گئے, باقی ڈکی کو رکھ کے اسٹیٹ کو کیا فائدہ ہے؟
پھر بھی اس کیس کو پروسیڈ کرنے ہوئے میں کہتا ہوں کیس کو سیدھا کرنے میں 3 دن لگ جانے ہیں, تو وہ 3 دن میں کیسے باہر آ سکتا ہے؟ اچھا چلیں فار ایگزامپل 3 دن میں باہر نہ آیا, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو محترمہ جھوٹی ثابت ہو جائیں گی. لیکن اس سے پہلے کتنی بار جھوٹی سر شی سو کانفیڈنٹ, اس سے پہلے جو بھی پریڈکشن ہوئی وہ ماہ بعد رزلٹ آنا تھا, ابھی 3 دن بعد رزلٹ آ رہا ہے. آپ بھی ادھر ہی ہوں گے, میں بھی ادھر ہی ہوں گا. دیکھ لیں سر, دیکھ لیں, مجھے لگ رہا ہے کہ بات ان کی سچ ثابت ہوگی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو لالا رخ صاحبہ ہیں صرف یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز کے پیچھے کیوں پڑی, ان کی پریڈکشن کیوں دے رہی ہیں؟ پاکستان کی پریڈکشن دے دیں, ہمارے کسی وزیر اعظم کی دے دیں, کسی اور چیز کی دے دیں, لیکن کیا ہے پریڈکشن دے رہی ہیں صرف ٹک ٹاک اور یوٹیوبرز کی وجہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا منجن جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ بکتا نہیں ہے. یہاں پر بات کریں گی تو ویوز آئیں گے, نہ بنے گا. ویوز کا کیا کریں گی اسی عمر میں تو ویوز چاہیے بھائی. سر کیوں قبر میں ساتھ لے کے جانا, جب تھوڑے دن بونس پہ تو چل رہی ہیں. جب یہ ٹین ایج میں ہوں گے تب تو ان کو ویوز ویسے مل جاتے ہوں گے, ابھی ان کو کون دیکھتا ہے؟ نہیں تیار شیار ہو کے وہ اور تیار شیار ہو کے پھر وہی بات. دیکھیں جی جوانی میں ان کو ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک نہیں ملا, اگر ملتا ہوتا تو یہ بھی سمیع جا والے دھماکے چھوڑتی نہ کرے. جی ہاں, اور میں دیکھیں نا یہ ایک علم ہے, اور یہ بتائیں کہ پاکستان اگلے سال کس ڈائریکشن میں ہوگا, ملک کا وزیر اعظم اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کو ادھر تو ویوز ملنے نہیں ہیں, ادھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ ٹک ٹاکر کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ یہ کنٹینٹ ہے, بس اٹھاؤ جی بات بالکل ڈال دو. ڈکی کے علاوہ یہ کسی اور کو بتا دیتے کہ بھائی جی نا حکیم لوا پاڑ جو ہے وہ کب گرفتار ہوگا, یہ بتا دے, کسی نے منہ ہی نہیں لگانا. ہاں بالکل ایسے ہی. تو یہ بیسیکلی جو ان کا اٹیک ہوتا ہے نا ویوز لینے کے لیے, وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز تاکہ جو ہے نا لوگ ان کو دیکھ سکیں, اور کوئی وہ نہیں ہے ان کے پاس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے یہ آتی تھیں اپنا ان کا دوپٹہ شبٹہ بھی ہوتا تھا, سارا کچھ ہوتا, اب تو یار بڑی فیمس میک اپ شیک اپ بھی, اور ادھر وہ لگا کے اسٹائلش ہو گئی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میک اپ شیک اپ کر کے اس کے بعد ان کی پریڈکشن صحیح ہو جائیں گی؟ سر میں وہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں اٹریکشن, بس ویوز کی اٹریکشن ہے. اور خیر ہے کوئی شادی شدی نہ کڑکا دے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو کیمرے کا نشہ ہے نا یہ بہت برا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں. یہ 5 دن کیمرے پہ نہ آئے نا, میں سمجھتا ہوں ان کو بخار ہو جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ پاکستان میں ایسی جو ہے وہ ڈانسرز وغیرہ دیکھ لیں جنہوں نے کئی بار جو ہے وہ معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے کیمرے پہ, پھر آ گئی. کیوں؟ کیونکہ ایک جب ان کو ایک سٹیج وہ تھا کہ جب ڈائریکٹر پروڈیوسر دروازے کے باہر کھڑے ہوتے, میک اپ آرٹسٹ باہر کھڑے ہوتے تھے, لائن لگی ہوتی تھی, لوگ سگنیچر مانگتے تھے ان کے. بالکل ایسی ہے. اب جب یہ سارا کچھ ختم کرتے ہیں, کیمرے سے ہٹتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو کوئی نہیں دیکھتا بھائی. بالکل ایسے, بالکل. پھر وہی ان کو یاد آتا ہے وہی پرانا ٹائم, اور پرانی ساری باتیں یاد آتی ہیں. آپ دین کا جو راستہ ہے نا تھوڑا مشکل تو ہے, مشکلات تو آتی ہیں. یہ جب ان کے پاس پھر تھوڑا سا پیسہ کام ہونا شروع ہوتا ہے, شیطان ان کے اوپر پھر طاری ہوتا ہے, پھر جا کے یہ سارے معاملات پھر دوبارہ اس میں آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ لالا رخ صاحبہ کی کافی برائی ہو گئی ہے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. برائی کی بات نہیں ہے, میری بات سنیں, میں آخری عمر میں ان کو یہ کہوں گا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, پرسنل کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں پرسنل میں مجھے ایک بات بتائیں, 3 دن میں اگر ڈکی باہر نہ آیا تو, اور اگر آ گیا تو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر جی کیسے ہو سکتا ہے. چلیں اس پہ پروگرام کریں گے. 3 دن میں ڈکی باہر نہیں آ سکتا. ڈن ہو گیا. اس سے ہم لوگ انشاءاللہ پروگرام کریں گے, 3 دن بھی گزر جائیں. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز امید یہ کرتے ہیں کہ ڈکی 3 دن کے اندر چھوٹ جائے گا. نہ چھوٹا تو دیکھتے ہیں ساتھ کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ لوگ کب اپلائی کریں گے ضمانت کے لیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.